وہ نازک سی 16 سال کی لڑکی سہاگ رات منانے کے لیے بے قابو ہو گئی تھی۔ فارس، مجھ میں شادی کی رات کا احساس جاگ گیا ہے، اب مجھ سے قابو نہیں ہو رہا۔ تم میرے قریب آؤ اور مجھے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لو، مجھ سے اب تمہاری دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ دیکھو ابیہا، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، آگ سے مت کھیلو۔ اگر میں تم پر اپنی شدتیں لٹاؤں گا تو تم میری شدتیں سنبھال نہیں پاؤ گی، ابھی تم کم عمر ہو۔ نہیں سنبھال پاؤں گی یہ سب کچھ۔ نہیں فارس، اب کچھ نہیں سننا۔ یہ کہہ کر اس نے بلیک نائٹ ڈریس پہنا اور آتے ہی فارس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس بلیک ڈریس نے اس کا پورا وجود سنو وائٹ جیسا کر دیا تھا، اور اسے دیکھ کر اب فارس کے بھی جذبات جاگ چکے تھے۔ اب فارس جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے جکڑ چکا تھا، اور پھر اس کے ساتھ 6 سے 7 بار فارغ ہوا تو پورا بستر خون سے بھر گیا۔ مجھے گاڑی کی چابی لا کے دو، مجھے بہت ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ اس نے نوکر کو اشارہ کیا تو وہ کمرے میں جانے کے بجائے خاموشی سے اپنے مالک کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چہرے پر خوف اور پریشانی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کر میری گاڑی کی چابیاں لے کر آؤ، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے حیرت سے نوکر کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ہر حکم کو حویلی کا ایک ایک نوکر پلک جھپکتے پورا کرتا تھا، لیکن آج نوید اس کے حکم کی پرواہ کیے بغیر چپ چاپ کھڑا تھا۔ فارس خان زادہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش میں آیا اور چور نظروں سے اپنی چھوٹی مالکن کو دیکھنے لگا، جو صرف 17 سال کی تھی، مگر اس نے پورے گھر کو اپنی انگلیوں پہ نچا کے رکھا تھا۔ گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوکر بھی اس سے کافی ڈرتے تھے۔ فارس خان زادہ نے اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا تو دیکھا وہاں ابیہا کھڑی تھی۔ اس کی نظریں جیسے ہی ابیہا پہ پڑیں، اس نے فوراً اپنی پلکوں کو جھکا لیا اور چہروں پر ڈھیر ساری معصومیت اڑ لی۔ نچلا ہونٹ باہر کو نکالتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس وقت تو وہ واقعی ایک معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، اتنی معصوم کہ کوئی زور سے بول دے تو اس معصوم سی گڑیا میں دراڑ آ جائے۔ لیکن یہ تو فارس ہی جانتا تھا کہ اوپر سے معصوم سی گڑیا دکھنے والی ابیہا اندر سے پوری آفت کی پڑیا تھی۔ اب کیا کیا تم لوگوں نے؟ فارس خانزادہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے اور دونوں کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ ان کے من میں آخر کیا چل رہا ہے۔ بیچارے نوکر کا حال تو بہت برا ہو گیا تھا۔ اس کا پورا وجود ڈر سے کانپنے لگا تھا، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ فارس کی گاڑی کو کوئی ہاتھ بھی لگائے تو وہ طوفان کھڑا کر دیتا تھا، اور یہاں پر تو آگے سوچنے کی بیچارے نوید میں ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ اسے تو یہاں رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ گاڑیوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو اسے مکینک کے پاس لے جائے۔ اب یہاں تو فارس کے تاثرات دیکھتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً کمرے میں بھاگ گئی، اور وہاں وہ دونوں بچے تھے، فارس اور نوید۔ نوید، اب کچھ بولو گے یا پھر مجھے اپنے اصلی روپ میں آنا پڑے گا؟ اس بار فارس کا لہجہ کچھ سخت ہوا اور نوید نے جلدی سے فارس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مالک، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے خاموش ہوا تھا۔ آگے بولو، میں سن رہا ہوں، فارس نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ مالک، چھوٹی مالکن نے گاڑی کہیں ٹھوک دی تھی، گاڑی کی حالت بہت خراب ہے، میں نے اسے میکینک کے پاس بھجوا دیا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے ہی اس کے سر پہ آسمان گر پڑا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے، وہ گاڑی 2 دن پہلے ہی میں نے شو روم سے نکالی تھی، بالکل برانڈ نیو تھی، اور تمہاری چھوٹی مالکن کو وہ گاڑی چلانے کی اجازت دی کس نے؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اسے ان چیزوں سے دور رکھا کرو۔ ارے، اسے تو ڈھنگ سے ڈرائیونگ بھی نہیں آتی۔ تم بھی نوید ہمیشہ غلطی کر جاتے ہو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ بری طرح ناراض ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 دن پہلے ہی اس نے ایک اہم میٹنگ میں حصہ لیا تھا، جس میں وہ اپنی ڈیل فائنل کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور بدلے میں اسے ایڈوانس میں 10 کروڑ روپے ملے تھے، جس میں سے 5 کروڑ کی اس نے نئی گاڑی خریدی تھی۔
लेकिन वो गाड़ी मैडम जी ने एक ही दिन में कहीं ले जाके ठोक दी थी। जब उसने गाड़ी की हालत देखी तो उसे चक्कर आने लगे। अपने चकराते सर को संभालते वो वहीं गुस्से में बैठ गया और फौरन ही उसके मन में अबीहा का ख्याल आया। कहीं उस बेवकूफ नासमझ लड़की को तो कोई चोट नहीं लगी। जब गाड़ी की हालत इतनी खराब है तो यकीनन अबीहा को भी चोट जरूर लगी होगी जो उसने मुझसे छुपा ली है। वो फौरन गाड़ी को भगाता हुआ दोबारा हवेली लाया था। मैकेनिक को उसने कह दिया था कि गाड़ी को ध्यान से ठीक करे। वो 30-30 कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की मुस्कान थी। गुलाबी होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। शायद वो कोई गाना गुनगुना रही थी और बहुत ही होशियारी से नेल पॉलिश लगा रही थी। उसे इस मस्त अंदाज में देख के फारिस वहीं दरवाजे पर ही रुक गया था। कितने ही पल वो उसके मासूम से चेहरे को देखता रहा। चेहरे पर वही बेफिक्री और हमेशा की तरह खूबसूरती। अभी वो सिर्फ 17 साल की थी। नई नई जवानी ने खूब रंग बिखेरा था। उस पर उसके तीखे नक्ूश उसे सबसे अलग बनाते थे। छोटी सी नाक, दूध जैसा सफेद रंग, हल्की गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और उन काली आंखों के ऊपर बड़ी बड़ी काली पलकों की झालर। वो सादगी में भी कयामत लगती थी। इस वक्त वो दुपट्टे से बेखबर बड़े मगन अंदाज में अपने पैरों पे झुकी नेल पॉलिश लगा रही थी। आगे झुकने की वजह से उसके गहरे गले से फारिस की नजरें एक पल के लिए अटक गई थीं। अगले ही पल मुंह में पानी भरते हुए उसने अपनी नजरें उसके ऊपर से हटाई थी। वो किसी भी कमजोर लम्हे का शिकार होकर उसकी खूबसूरती में कैद नहीं होना चाहता था। भले ही वो उसकी बीवी थी, वो उस पर अपना हक रखता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अभी वो बहुत छोटी है, सिर्फ 17 साल की। उसके साथ कुछ भी गलत कर बैठता तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन वो तो इतनी मगन थी कि उसकी तरफ देखा ही नहीं। फारिस के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो ऐसी ही थी, लापरवाह, बेफिक्र सी। वो लड़की किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उनकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे, मगर इन 2 सालों में उसके करीब जाना तो दूर की बात। फारिस खानजादा ने अपनी बीवी को कभी गौर से देखा भी नहीं था और यही बात अब अबीहा को चुभने लगी थी। वो उसे जताना चाहती थी कि अब वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं रही, लेकिन समझदार हो चुकी है और सब कुछ अच्छे से समझती है। तुम ठीक तो हो? वो तेजी से चलते उसके पास आया और उसके कंधे पे हाथ रखते फिक्रमंद लहजे में पूछा। उसके लम्स को महसूस करते हुए एक सहर की लहर अबीहा के पूरे वजूद में दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जबकि उसके गाल भी शर्म से गुलाबी हो गए थे। आजकल वो तो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगी थी, क्योंकि वो अब अपने शौहर की नजदीकियां चाहती थी। चढ़ती जवानी के जज्बात उसे तंग करने लगे थे और वो फारिस के चौड़े सीने से लिपट कर अपने जज्बात को सुकून देना चाहती थी। लेकिन फारिस उससे हमेशा दूरी बनाए रखता और ये बात अबीहा को जलाने पे मजबूर कर देती। वो कैसे फारिस को बताती कि उसका मन फारिस खानजादा की महक को महसूस करने के लिए मचलने लगा था। मैं ठीक हूँ, उसने कांपते हुए लहजे में कहा और हकलाते हुए जवाब दिया। मगर फारिस ने उसके लहजे पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फारिस ने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाकर अपने अपने सामने खड़ा कर दिया और उसे इधर उधर से चेक करने लगा। यकीनन तुम्हें चोट लगी है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही। वो उसके बाजुओं को छू के देख रहा था और अब के उसके हाथ उसकी कमर पे गए थे। अबीहा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका हर लम्स अबीहा की धड़कनों में एक नया शोर पैदा कर रहा था। पर इस बात से बेखबर फारिस उसके वजूद को टटोल कर उसकी चोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फारिस, चोट तो कहीं और लगी है, तुम अभी तक सही जगह पर नहीं पहुंच पाए हो। ये सुनकर फारिस घबरा के खड़ा हुआ था। कहाँ कहाँ लगी है चोट? दिखाओ मुझे। यहाँ यहाँ लगी है मुझे चोट। उसने अपने दिल पर उंगली रखी थी। छूकर महसूस करो मेरी चोट को, कितना दुखता है मुझे, और आपको इस बात का एहसास नहीं। तुम पागल हो लड़की, एकदम पागल। वो उसकी बात का मतलब फौरन समझ गया था और एक झटके से उससे दूर हुआ था। पागल हूँ? फारिस, आपके प्यार में पागल हूँ। मेरी इन धड़कनों को महसूस करो जो हर दिन रात तुम्हारे नाम पे धड़कने लगे हैं।
लेकिन तुम तो मुझसे यूं दूर भागते हो जैसे मैं कोई नामहरम हूँ। क्या क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वो आंखों में आंसू लिए और दर्द भरे अंदाज में सवाल कर रही थी, और फारिस को उसकी आंखों में आंसू पसंद नहीं थे। आगे बढ़ते उसने अबीहा की आंखों के आंसू साफ कर दिए। तुम बहुत खूबसूरत हो अबीहा, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर किसी के भी होश गुम हो जाएं। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते? उसने सिसकते हुए कहा। मेरी मजबूरी है अबीहा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अभी तुम बहुत छोटी हो, इस रिश्ते की तुम्हें समझ नहीं है। नहीं हूं मैं छोटी, बहुत बड़ी हो गई हूँ। बताएं, कहाँ से छोटी हूँ मैं? वो तन के फारिस के सामने खड़ी हुई थी। बगैर दुपट्टे के वो अपनी जवानी के रंग बिखेर रही थी, और फारिस की धड़कनें एक पल के लिए तेज हुई थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें उसके ऊपर से हटाईं। देखा, नहीं हूं ना मैं आपको पसंद, इसलिए आप मुझसे नजरें चुराते हैं। मुझे प्यार भरी नजरों से देखते भी नहीं हैं। मासूम सी 17 साल की अबीहा को फारिस की आंखों के जज्बात समझ नहीं आते थे। उसे बस अपना नजरअंदाज होना बुरा लगता था। उसने उसके गाल के नीचे हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, और ऐसे दूर करूंगा कि तुम खुद मेरी शिद्दतों से पनाह मांगोगी। वो अपनी आंखों में खुशी के रंग लिए उसे देख रहा था। लेकिन बस, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। फिलहाल तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो। अगर मैं तुम्हें किसी चीज से मना करता हूँ तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज में जिद करने लगो। ये जिंदगी जिद की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। ये बहुत ही अनमोल है। वो उसे और भी कई बातें समझा रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो बस उसके हाथ पे अटका हुआ था, जो इस वक्त अबीहा की गालों को छू रहा था। जब उसने अपना हाथ हटाया तो उसे बुरा लगा। वो वहां से जाने ही वाला था कि अबीहा ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए नरम से लहजे में बोला था, क्योंकि उसे अबीहा पर गुस्सा तो था कि उसने उसके बगैर इजाजत की गाड़ी को हाथ लगाया। तो लगाया कैसे? बात गाड़ी की नहीं थी। अगर अबीहा को कुछ हो जाता तो फारिस दादी को क्या जवाब देता? दादी ने उससे एक वादा लिया था। जितनी बड़ी गलती अबीहा ने की थी, उसका बस चलता तो उसे घर से बाहर निकाल देता। लेकिन दादी की वजह से ही वो उसका ख्याल रखता था और उसकी इज्जत करता था। हाँ, मैं ठीक हूँ, ये कहकर अबीहा ने झटके से उसका बाजू छोड़ा। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर कहो तो डॉक्टर के पास ले चलूं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। उसने धीरे से कहा। क्या मतलब तुम्हारी बात का? मैं समझा नहीं। वो वाकई उसकी बात समझ नहीं पाया था, या फिर शायद वो जानबूझकर अनजान बन गया था। कुछ नहीं, मैं तो यूं ही बात कर रही थी, आप जाएं। आपको ऑफिस से देर हो रही होगी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई, जबकि वो भी कंधे उचकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ऑफिस में बैठे उसे अभी सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे कि एक बार फिर से घर से कॉल आने लगी, और ये कॉल उसके सबसे खास नौकर की थी। जब उसने अबिहा के लिए रखा हो जिसे उसने अबिहा के लिए रखा हुआ था। साहब जी, छोटी मालकिन का कुछ पता नहीं है। वो कहीं भी नहीं मिल रही, न जाने कहाँ चली गई हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि उस पे नजर रखना, और उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत किसने दी? और तुम हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है? कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सर बुरी तरह से झंझना उठा था। वो जितना उस लड़की को समझाता था, वो इतना ही उसके सर पे चढ़ के नाचती थी। ओ गॉड, मुझे हिम्मत देना, नहीं तो इस बार ये लड़की मेरे हाथों मारी जाएगी। वो मन ही मन में उस पर गुस्सा हो रहा था, जिसे कोस रहा था। साथ ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया और उसकी लोकेशन डिटेक्ट करने लगा। दरअसल उसने अबीहा के मोबाइल में एक छोटी सी डिवाइस कनेक्ट की हुई थी, जिससे वो ये जान सकता था कि इस वक्त वो कहाँ है। मगर ये क्या, उसका मोबाइल तो घर पर ही पड़ा हुआ था। उस दिन मौसम भी बहुत खराब था। तेज हवाएं चल रही थीं और आंधी तूफान आने का अंदेशा था। वहीं वो लड़की गाड़ी लेकर बाहर निकल चुकी थी। एक गाड़ी को तो वो बर्बाद कर चुकी थी, और अब लग रहा था दूसरी भी उसके हाथों से निकल जाएगी।
उसे अपनी नादान और बेवकूफ़ सी बीवी के सभी दोस्तों को कॉल कर ली थी, मगर सभी ने अनजान होने का नाटक किया। फिर वो हवेली के आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने के लिए निकल गया और तकरीबन 4 घंटे की मेहनत के बाद वो उसे एक चाय के होटल पर बैठी मिली। वो बहुत ही सुकून से चाय पी रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसके सामने वाली टेबल पर बैठे हुए कुछ आवारा लड़के उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। और ये सब देखकर फारिस खानजादा का खून खौल उठा था। वो गुस्से से लपकता वहां पहुंचा और एक लड़के का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो अपने होश में नहीं था, इसलिए लड़खड़ाता हुआ जमीन पे गिर गया। ये देखकर बाकी लड़के भी चौंक गए थे। उस अजनबी ने बगैर कुछ कहे सुने उसके दोस्त पे हाथ उठा दिया था। आखिर क्यों? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दोस्त पे हाथ उठाए? दूसरे लड़के ने कहा और खड़ा हुआ, लेकिन फारिस ने उसका हाथ भी पकड़ लिया और उसे भी अच्छे से धकेल धो के रख दिया। थोड़ी ही देर में वो वहां बैठे सभी लड़कों को सबक सुख सिखा चुका था। अबीहा जो सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से निकली थी, जिसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो फारिस खानजादा उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। अब की बार वो अपनी बीवी के पास आया और जोर से टेबल पे हाथ मारा। मैंने तुम्हें क्या समझाया था अबीहा? जब तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें अपने पिछले सारे तौर तरीके छोड़ने होंगे, अपनी सारी आदतों को कुर्बान करना होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ज्यादा आज़ादी दे रखी थी, इतनी उन्हें ये भी परवाह नहीं होती थी कि उनकी बेटी कहाँ है और कहाँ वक्त बिता रही है। मगर माफ करना, मैं तुम्हें इतनी आज़ादी नहीं दे सकता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और जब तक मेरी जिंदगी में रहोगी तब तक मेरा फर्ज है कि तुम्हारी हिफाजत करूं। अब तुम खुद चल रही हो या फिर मैं तुम्हें खींचते हुए ले जाऊं? आखिरी बात उसने दांत भींचते हुए कही थी, तो वो फौरन उठी और भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। फारिस खानजादा ने एक नज़र उसकी लाई हुई गाड़ी पर डाली थी। अल्लाह का शुक्र था कि गाड़ी की हालत बिल्कुल ठीक थी। तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही थी और पिछले 4 घंटे से कहाँ घूम रही हो? मुझे सच सच बताओ। मैं आरिफ और तमाम लोगों के साथ खाना खाने के लिए आई थी। ये वही है जो तुम्हारे कॉलेज के दोस्त थे? ये सुनकर उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम अपने सारे लड़के दोस्तों से सारी दोस्ती तोड़ दोगी? फिर ये सब क्या है? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है? वो गुस्से से दौड़ा। आपने मुझे कहा था कि मैं अपने कज़न्स के साथ घूम सकती हूँ, और आप जानते हैं कि आरिफ मेरा बहुत अच्छा कज़न है और उसके साथ मेरा दोस्त भी। वो धीमे लहजे में बोली थी। तुम्हारा कज़न? वो कैसा कज़न है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी माँ की सहेली का बेटा, यही ना? तुम उसकी माँ को मौसी कहती हो, तो वो तुम्हारा कज़न हो गया। वेरी फनी। कान खोल के सुन लो, वो मेरे सीने पे एक बोझ की तरह है। वो गुस्से से चीख पड़ा। अभी हाँ आंखें फाड़े फारिस के गुस्से भरे चेहरे को देखती रही। वो उस पर गुस्सा कर रहा था और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके दिल में एक मीठी सी लहर उठी थी। वो उस पर अपना हक जतला रहा था और ये अबीहा को अच्छा लग रहा था। और यही सोचते इस वक्त उसे हंसी भी आ गई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसकी हंसी फारिस खानजादा के गुस्से की आग को और भी हवा दे गई थी। फारिस ने झटके से गाड़ी रोकी। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसने मासूमियत से अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा, जो उससे तकरीबन 10 साल बड़ा था। गाड़ी से नीचे उतरो। क्या मतलब? मैं गाड़ी से नीचे उतर जाऊं? लेकिन बाहर कितना अंधेरा है, इस वक्त तो बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। मैं तो बाहर नहीं जा रही। उसने अपने बाजू लपेटते सीट के सहारे टेक लगा के बैठ गई, और वो भी बैठी ही रह गई। और मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा, बल्कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि अभी और इसी वक्त गाड़ी से नीचे उतरो। और मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे गुस्से की परवाह नहीं, उल्टा तुम मुझ पे हंस रही हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी और उसका जिस्म डर से कांपने लगा। अगर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़े तो मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम खुद गाड़ी से उतर रही हो या मैं तुम्हें धक्का दे के उतारूं? फिक्र मत करो, हवेली यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। अगर तुम पैदल आओगी तो मुश्किल से 25 मिनट लगेंगे। शर्त यह है कि रास्ते में किसी जंगली जानवर से सामना ना हो जाए, वरना सिर्फ तुम्हारी हड्डियां ही मिलेंगी।
वो उसे डरा रहा था और साथ ही गाड़ी से उतरने को कह रहा था। मैं दादी से जाकर आपकी शिकायत करूंगी, उसने मासूमियत से धमकी दी। और मैं साफ मुकर जाऊंगा। वैसे भी दादी तुम्हारी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी कि तुम जैसी लड़की से उनका पीछा छूटा। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो एकदम से रो देने को हुई थी। मुझे तुम्हारी माफी की भी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो खुद ही गाड़ी से नीचे उतरा और उसकी तरफ का दरवाजा खोल के उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से सड़क पे खींच के उतार दिया। उसके दो घुटने उसकी घुटने जमीन से टकराने की वजह से जख्मी हो गए थे और वह दर्द से कर्रा उठी। उसकी चीख की आवाज सुनकर एक पल के लिए फारिस का दिल कांप गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को फिर से पत्थर बना लिया। वो उसे यहाँ छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। जैसे जैसे गाड़ी की लाइट्स अबीहा से दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि वो मौत के करीब जा रही है। उसके जाने के बाद अबीहा ने छोटे छोटे कदम उठा के आगे बढ़ना शुरू कर दिया, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पे गिर चुकी थी। पैर फिसलने की वजह से वो नीचे जंगल की तरफ लुढ़कती चली गई। फारिस अभी सिर्फ 3 मिनट की ड्राइविंग पर ही आगे गया था कि अचानक उसका दिल घबराने लगा और अबीहा का डरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूँ। रात के इस पहर एक जवान लड़की जो मेरी बीवी है, उसे सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया। क्या किसी मर्द को ये शोभा देता है? कहीं ऐसा ना हो कि उसे कुछ कोई गलत इंसान मिल जाए। यही सोचकर उसने फौरन अपनी गाड़ी रिवर्स की थी, मगर जब वो वहां पहुंचा तो दूर दूर तक अबीहा का नामो निशान नहीं था। जंगल में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जिंदगी में पहली बार फारिस डर गया था, और वो भी छोटी सी लड़की के खो जाने पे। ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन अबीहा तो वो होश खोकर जंगल के बीचों बीच पड़ी थी। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं वो मासूम नादान कहाँ चली गई है। वो तकरीबन पूरे 3 घंटे तक उसे ढूंढता रहा, और इन 3 घंटों में उसकी सांस अटक चुकी थी। उसने अपने पुलिस अफसर दोस्त को भी कॉल कर लिया था, और अब पुलिस भी उसकी मदद के लिए मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। सर जी, यहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। देखिए कहीं यही तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर फारिस वहां भागता हुआ गया था, और जब सामने बेहोश पड़ी अबीहा को देखा तो उसके दिल को राहत मिली थी। गोया उसे नई जिंदगी मिल गई थी। उसका दिल खुशी से भर गया था, और वो खुद भी इस खुशी को समेट नहीं पा रहा था। उसने फौरन अबीहा को अपनी बाहों में उठाया और उसे अस्पताल लेके भागा। वो डर और सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। जब अबीहा को होश आया तो उसने देखा कि फारिस उसके बहुत करीब बैठा है। फारिस ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और अपना सर उसके हाथों के पास झुकाया हुआ था। अबीहा के दिल में गहराई से ख्वाहिश जागी कि उसके बालों में उंगलियां फेराए, उसके लम्स को महसूस करे। मगर इससे पहले कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती, फारिस ने अपना सर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें नींद की कमी की वजह से लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मगर जैसे ही उसने अबीहा को होश में देखा तो उसकी बेचैनी खत्म हो गई और आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। चेहरा एकदम से खिल उठा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम होश में आ गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर सीधा मस्जिद चला गया। वो अब भी अबीहा को एक छोटी सी बच्ची समझता था और इसी वजह से बच्चों की तरह ट्रीट करता था, जबकि अबीहा को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो उसके साथ एक सच्चा और वाहिद रिश्ता शुरू करना चाहती थी, मगर उसे ये कहने में भी शर्म आती थी। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें करती थी जिससे वो फारिस की नज़रों में बनी रहे और वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो। इसलिए इन दिनों वो अपने शौहर को अपने पीछे लगाए हुई थी, लेकिन वो भूल गई थी कि ऐसी हरकतों से वो सिर्फ अपने शौहर को परेशान कर सकती है और कुछ नहीं। वो दोबारा कमरे में लौटा तो उसने अबीहा की आंखों में एक अलग ही चमक देखी, जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फारिस उसे अच्छे से समझ चुका था, मगर उसकी सेहत और उसके हालात को देखकर वो खामोश था। एक बात तो उसे भी पता थी कि अबीहा चाहती है कि वो उसे अपनाए और उसके और उनके बीच शौहर बीवी का रिश्ता बने, लेकिन वो डरता था कि कहीं वो उस मासूम सी जान पर ज्यादती न कर बैठे। वो उसके 20 साल के पूरे होने का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि इस दौरान अबीहा भी पुरसुकून रहे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे।
جب وہ اس کے پاس گیا تو ابیحا نے منہ پھیر لیا اور بستر کی سائڈ کی طرف بیٹھ گئی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے تو مجھ سے ناراض ہو جاؤ، لیکن میں تمہیں 100 بار منانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے ان دوائیوں سے ناراض مت ہونا۔ اگر یہ دوائیاں نہیں کھاؤ گی تو جلدی ٹھیک نہیں ہو پاؤ گی۔ مجھے جلدی ٹھیک ہونے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ جلدی ٹھیک ہو کر بھی مجھے آپ کا ہی حکم ماننا ہے اور آپ کی دی ہوئی سزائیں سہنی ہوں گی۔ منہ پھلا کر شکوہ کرتے اس وقت وہ سیدھا فارس کے دل میں اترتی جا رہی تھی، اور فارس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکان آ گئی۔ میرا اتنا خیال رکھنا، تم میری سزا کہہ رہی ہو؟ تم نہ سمجھو، سزا تو وہ ہوگی جو تم مجھ سے چاہتی ہو۔ نازک سی جان ہے تمہاری، مجھے سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرارت سے بولا تھا۔ ابیحا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ پورے 17 سال اور پورے 10 مہینے کی ہو چکی ہوں، اگلے 2 مہینے میں 18 کی ہو جاؤں گی، اور آپ ابھی تک مجھے چھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اس بار فارس کھلکھلا کے ہنس پڑا تھا۔ 17 کی تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے 27 کی ہو گئی ہو۔ سارے بیکار کے خیال دماغ سے نکال دو اور پورے 3 سال اور انتظار کرو۔ اپنا دماغ پڑھائی پہ لگاؤ، بیکار کی باتیں اس خالی دماغ میں مت بھرو۔ مجھے الزام دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا میڈم صاحبہ، بلکہ 2 سال سے آپ مجھے تگنی کا ناچ نچا رہی ہیں۔ کبھی میں نے تم سے اونچی آواز میں بات کی؟ اس نے اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی اور موڑا تو وہ معصومیت سے سر میں ہلانے لگی۔ اگر آج میں نے تمہیں اس جگہ چھوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں یا پھر میں تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری فکر کرتا ہوں، تمہیں تھوڑی سی سزا دے کر تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آگے سے کوئی بھی غلط حرکت نہیں کرو گی۔ یہ تمہارے حق میں صحیح نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے میں کتنا ڈر گیا تھا۔ مجھے سچ میں تمہاری فکر ہے ابیحا۔ اگر فکر کرتے ہیں تو دکھاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی بھی آپ کا پیار دکھائی نہیں دیتا۔ وہ غصے سے منہ پھلاتے ہوئے بولی تو کتنی ہی دیر تک اس کے وہ معصوم حسن کو دیکھتا رہا۔ میری خیال میں تھوڑا سا آگے بڑھتے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار دکھائی نہیں دیتا؟ ابیحا نے دھیرے سے سر ہاں میں ہلا دیا اور پھر دھیرے سے بولی، لیکن آنکھوں میں پیار دیکھنے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو آپ کی صحبت چاہیے۔ میرا دل مچلتا ہے آپ کے قریب آنے کو، لیکن آپ میرے قریب نہیں آتے۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے کندھے پہ سر رکھ کے لیٹوں اور آپ میرے سر کو ہلکے سے تھپکتے ہوئے دنیا جہان کی باتیں کریں، اور یوں ہی آپ کی باتیں سنتے سنتے میں آپ کی باہوں میں سو جاؤں۔ کبھی دل اداس ہوتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے سینے سے لگ کے سارے غموں کو ہلکا کر لوں۔ کبھی جب میں تیار ہوتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے آپ میری تعریف کریں، میرے ہونٹوں سے میرے گالوں کو چھوتے ہوئے مجھے کہیں، ابیحا تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ جذبات کی رو میں بولتی جا رہی تھی، اور فارس کتنی ہی دیر اسے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ وہ بے خودی میں اس کے ہونٹوں کی طرف جھک گیا، اس کے نرم گلابی ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ ابیحا اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ گرم سانسوں کا طوفان آپس میں گھلنے ملنے لگا تھا۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو تیار ہوا تھا، لیکن اس نے فارس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا۔ ایک سکون اپنے وجود میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ فارس جو پچھلے 2 سالوں سے اپنے جذبات کو سنبھالے ہوئے تھا، جب اپنی نازک سی بیوی کی صحبت کو محسوس کیا تو جذبات پوری طرح بہکنے لگے تھے۔ جب نرمی سے کس کر رہا تھا، اب اس میں دھیرے دھیرے شدت آنے لگی تھی۔ وہ اس کے نازک سے ہونٹوں کو اب لال کر چکا تھا۔ ابیحا کے منہ سے سسکاری سی نکلی اور فارس جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اور پھر آخر کار فارس خان زادہ کو اپنی نازک سی بیوی کو ترس آ گیا۔ جب اس کے ہونٹوں سے الگ ہو کے سائیڈ میں ہٹا تو وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کے گال شرم سے گلابی ہو گئے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے آنکھوں میں شرارت لیے اپنی بیوی کا یہ انوکھا روپ دیکھ رہا تھا۔ ذرا سی گستاخی پر تمہاری یہ حالت، اور بات کرتی ہو شادی شدہ رشتے کی شروعات کرنے کی؟ جانتی بھی ہو اس میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بات صرف ہونٹوں تک نہیں رہتی، اس سے آگے تک جاتی ہے۔ جب پورا کا پورا میری شدتوں کو سہو گی تو پتہ نہیں تم مجھے کیسے برداشت کرو گی۔
वो उसे सर से पाँव तक देखते हुए मदहोश लहजे में बोला था। तो उसने फौरन अपनी नजरें फेर ली। दिल की धड़कनें अब तक काबू में नहीं थी। वो फारिस के नर्म और गर्म होठों का लम्स अभी भी अपने होठों पर महसूस कर रही थी। अगर वो अस्पताल के कमरे में ना होती तो वो फारिस से लिपट जाती, उसकी पनाहों में सिमट जाती। लेकिन उसने खुद पर काबू पाया था। आपको अपना कोई भी रूप छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे शौहर, मेरे महरम हैं और मैं इस रिश्ते के तकाज़ों को जानती हूँ। मगर आप जिस तरह अचानक मेरे करीब आए, मैं डर गई थी। काँपते होठों से कहते उसने अपने चेहरे की लाली छुपाने के लिए मुँह फेर लिया था और ये सुनकर वो ज़ोर-ज़ोर से हँस पड़ा था। मगर मुझे तो लग रहा था कि मेरी प्यारी सी छोटी सी नाजुक सी बीवी अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है। मगर मुझे नहीं पता था कि हमारी मैडम साहिबा तो बड़ी बड़ी बातें करने की काबिलियत रखती हैं। ठीक है, जब तुम खुद को जहनी तौर पर तैयार नहीं कर पाई हो तो मैं दोबारा तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और अबीहा का दिल धड़क उठा था। वो तो दोबारा से फारिस की सोवत को महसूस करना चाहती थी। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो एकदम चिल्ला के बोली थी। मगर फिर खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे ऐसा कुछ नहीं कहना था और वो पूरी तरह से चुप हो गई। अच्छा चलो जल्दी से दवाई खा लो, फिर तुम्हें घर ले चलते हैं। घर वाले भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे तो लगा था जितना तुम सबको तंग करती हो, वो तो शुक्र मनाएंगे कि तुम घर पे नहीं हो। मगर दादी कोई 50 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी हैं। वो प्यार से उसे दवा खिला के पानी पिला के लेटा चुका था। हम घर वापस कब जाएंगे? वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोली। 1 घंटे में डॉक्टर तुम्हें फ्री कर देंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ हम सुबह घर चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। नहीं नहीं, मुझे अभी घर जाना है। वो उसके सामने ही बैठ गया और उसके चेहरे को गहराइयों से देखने लगा। कुछ देर पहले की गई शरारत की लाली अब भी उसके गालों पे थी। होठों की हल्की सी लाली फारिस की शिद्दत की गवाही दे रही थी। वो उसकी निगाहों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। अभी हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी 5 बेटियां हों और पांचों तुम्हारे जैसी हों। और ये सुनकर तो उसकी आंखें बाहर आने को तैयार हुई थी। पहले कभी तो उसने किसी बच्चे का नाम तक नहीं लिया था, बल्कि उसने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। और आज आज वो पूरी 5 बेटियों की बात कर रहा था। कहीं पांचों का चेहरा इस वक्त उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका सर चकरा के रह गया कि या अल्लाह मुझे हिम्मत देना। वो मन ही मन में बोली थी। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अब जल्दी ही अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करेंगे, क्योंकि देखो बहुत वक्त बीत चुका है। मैं तो 27 का हो चुका हूँ। अगर 2 साल बाद मेरा बच्चा पैदा होता है तो जब तक वो जवान होगा मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। वो जानबूझ के ये बातें कर रहा था और साथ ही साथ उसके चेहरे के तासुरात भी देख रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसे तंग करते हुए फारिस खानजादों को इस हद तक मजा आएगा। लेकिन प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत करें, मेरा दिल घबराने लगता है। वो परेशानी से अपने हाथ मसलते हुए बोली थी। मेरी जान, बातों से दिल घबराता है। जब मैं ये सब कुछ हकीकत में करूँगा तो तुम बेहोश ही हो जाओगी। बस इसलिए थोड़ा-सा तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए वक़्त देना चाहता हूँ, ताकि तुम इस सब के लिए तैयार हो जाओ, हर चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुन के वो नज़रें चुराने लगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद वहां डॉक्टर आ चुकी थी और उसने उसे सख्ती से हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुमने किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी और ना ही किसी चीज़ के लिए परेशान होना है। और अगर ये तुम्हें टेंशन दे तो तुम मुझे बताना। और तब उसका अंदाज़ा हो गया था कि डॉक्टर उसके शौहर की बचपन की दोस्त भी है। अब उसके जाने के बाद उसका मुंह फिर से गुस्से से खिल गया था। वो डॉक्टर अनीसा से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, जबकि डॉक्टर अनीसा ने फारिस खानजादा से सवाल कर ही दिया। यार, तुम तो यूनिवर्सिटी में किसी को भी मुंह नहीं लगाते थे, बल्कि कॉलेज में भी तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। ऐसा क्या हो गया कि तुमने एक छोटी सी कम उम्र लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जबकि तुम तो कहते थे कि एक बहुत ही मेच्योर लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। ये सुनकर अबीहा गौर से फारिस के चेहरे की तरफ देखने लगी, जैसे लग रहा था कि वो कह देगा कि ये सब कुछ घर वालों ने जबरदस्ती करवाया है, वरना वो अबीहा की जात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। थोड़ी ही देर में डॉक्टर के सामने उसकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। मगर हैरानी का झटका उसे उस वक्त लगा जब फारिस खानजादा ने उसके कंधे के आसपास अपने बाजू लपेटते और प्यार भरे अंदाज में बोला, मोहब्बत हर इंसान
محبت پر انسان کا کوئی زور نہیں ہوتا ڈاکٹر انیسا۔ محبت انسان کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور دوسری طرف میری دادی کی بھی یہی خواہش تھی، تو بس میں نے اپنی محبت اور اپنی دادی کی خواہش کو اہمیت دے دی۔ واؤ یار، تمہارے لیے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ مشکل سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ انیسا کا شمار بھی انہی لڑکیوں میں ہوتا تھا جنہوں نے فارس خان زادہ کو پرپوز کیا تھا، مگر فارس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اور اب اس کے پہلو میں ایک چھوٹی سی کم عمر لڑکی، نادان لڑکی کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی نہ تو فارس کے مقابلے کی تھی اور نہ ہی وہ پڑھی لکھی تھی۔ ابھی تو وہ صرف FSC سیکنڈ ایئر میں تھی۔ یہ دونوں گھر واپس آ چکے تھے۔ فارس خان زادہ نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تو وہ بھی سکون سے اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بے حد قریب موجود تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کی پلکیں بھی تھر تھرانے لگی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تو وہ شرما کر سائیڈ میں ہو کے لیٹ گئی۔ فارس خان زادہ نے اس کی کندھوں سے پکڑ کر اسے پھر اپنی طرف موڑا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تم ہی کو تو مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنتا، تمہاری طرف دھیان نہیں دیتا اور تم سے پیار کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ وہ اب اس سے سوال کرنے لگا تو اس کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ ہاں، مجھے یہ سب محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید دادی کی وجہ سے مجبوری میں آپ نے ہی شادی کر لی ہے، اور بہت جلد آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے اور اپنی عمر کی ہی کسی میچور لڑکی سے شادی کر لیں گے، کیونکہ میں تو بے وقوف ہوں، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چل سکتی، تمہارے سامنے ایک چھوٹی سی بچی لگتی ہوں۔ لوگ ہمارے رشتے کو لے کے باتیں بناتے ہیں اور بس اپنی عزت بنائے رکھنے کی خاطر تم نے مجھے آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو فارس خان زادہ نے بے تحاشا ابیحہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ آج تو یہ بات کہہ دی ہے، لیکن دوبارہ کبھی مت کہنا۔ میں مر سکتا ہوں لیکن تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ تم میرے لیے میری پوری دنیا ہو، تم میری زندگی ہو، اور میں کیسے اپنی ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہوں؟ تم جانتے ہو ہماری شادی کیسے حالات میں ہوئی تھی؟ ایسے حالاتوں میں شادی ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات ہوتی ہے وہ شادی کا زندگی بھر نبھانا۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے اپنے آپ میں کھو گئی تھی۔ وہ اس وقت 15 سال کی تھی کہ ایک معصوم کلی تھی جو اپنی زندگی میں خوش تھی، مگن تھی، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا تھا، لیکن بچپنا ابھی تک نہیں گیا تھا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہلا گلا کرنا، چاکلیٹ آئس کریم کھانا اس کے پسندیدہ شوق ہوا کرتے تھے۔ گھر میں تو یہ ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹکتی تھی۔ اسکول سے آتے ہی بیگ ایک طرف پھینکا اور باہر گلی محلے کے بچوں میں ہلا گلا کرنے نکل جاتی تھی۔ اس کی ماں اسے پیچھے سے روکتی رہ جاتی۔ ابھی اب تم بڑی ہو رہی ہو، خیال کیا کرو بیٹا، جس طرح لڑکیاں باہر لڑکوں کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ ابھی یہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی، اور جب تک وہ باہر کھیلتی رہتی ابیحہ کی ماں اس پر پوری نظر رکھتی تھی، کیونکہ ابیحہ نے جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا وہ کھل کے گلاب کا پھول بننے لگی تھی، ایسا معصوم حسن کے دیکھنے والوں کی نظریں بھٹک جائیں۔ اب ابیحہ کی ماں دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتی کہ یا اللہ، جس قدر تو نے اسے خوبصورتی کی دولت سے مالا مال کیا ہے ویسے ہی اس کے نصیب بھی اچھے کرنا۔ لیکن اس نے کیا سوچا تھا، زندگی اس طرح سے کروٹ بدل جائے گی کہ اس کی ساری شرارتیں صرف اور صرف دکھوں میں بدل جائیں گی۔ جیسے ہی اس کے پاپا کا انتقال ہوا تو اس کے ماموں نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ نہ صرف انہوں نے اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بلکہ اس کی ماں کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ بھی لے لیے۔ انہوں نے اسے اپنے گھر میں ایک طرح سے قید کر لیا تھا اور اس کے ساتھ نوکرانی کے جیسا سلوک کرتے تھے۔ پاپا کے مرنے کا غم ابیحہ کی ماں کو ایسا لگا کہ ایک دن انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ ابیحہ کو اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ اب تو ابیحہ اپنے ماموں پر پوری طرح بوجھ تھی۔ دادی کو بھی اپنی پوتی کی بہت یاد آتی تھی، مگر جب بھی وہ اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی تو اس کے ماموں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے کہ وہ پڑھائی میں بہت بزی ہے۔ ایک دن دادی جی کے دل کو بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ انہیں بار بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر پچھلی رات تو انہوں نے خواب میں بھی اپنی پوتی کو پریشان دیکھا تھا۔ ابھی ان کے خواب میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی، دادی جی آپ کیسی ماں ہیں، آپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں
کہ آپ کی بیٹی کتنی تکلیف میں ہے۔ دادی جی کو عام طور پر سچے خواب ہی آتے تھے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے ضد پکڑ لی کہ مجھے ابیحا سے ملنے جانا ہے۔ چچا جی نے سمجھایا کہ اس کے ماموں ہمیں پسند نہیں کرتے، وہ ہمیں دیکھ کے ناراض ہو جائیں گے۔ ارے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنی پوتی سے ملنا ہے۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی، ٹھیک سے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ میری معصوم سی بچی، میں تو پہلے ہی اسے وہاں بھیجنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اللہ کا قہر ٹوٹے اس کے ماموں پر، جو زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اور یوں وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کے ننیال پہنچ گئیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے لانچ کے اندر قدم رکھا تو انہیں چیخوں کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ ابیحا کی تھیں۔ اس کی مامی اسے بری طرح تھپڑ مار رہی تھی، جبکہ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ دیکھ کر دادی کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ اسے وہاں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر مامی نے ایک اور عجیب بات کہہ دی۔ حویلی میں اتنے سارے نوکر لڑکے ہیں، میں اس کو بچی کو بنا کے کسی رشتے کے باہر نہیں بھیج سکتی۔ ہم اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں، لیکن یہ یہاں پر حفاظت سے ہے، کیونکہ میرے گھر پر کوئی مرد نوکر نہیں، میری صرف بیٹیاں ہیں۔ اور پھر اسی وقت ہی دادی جان نے اپنے بڑے بیٹے کو وہاں بلا لیا اور اس سے کچھ صلاح مشورہ کیا۔ دادی کا بڑا بیٹا وسیم ان کی نظر میں اب ابیحا کو حویلی لانے کا ایک ہی راستہ بچا تھا، کسی طرح ابیحا کی شادی کرا کے اسے اس دوزخ سے باہر نکالتے۔ لیکن ابیحا اس وقت بہت چھوٹی تھی، صرف 15 سال کی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ان کے دوست کا بیٹا فارس خانزادہ جو ابھی لندن سے پڑھائی پوری کر کے لوٹا تھا اور یہیں پر اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ لندن میں سیٹ تھے، لیکن اس نے اپنے دیس میں رہ کر یہیں شادی کر کے سب کچھ سیٹل کرنے کا من بنا لیا تھا۔ اور وسیم کے دماغ میں فارس کا چہرہ گھوم گیا، حالانکہ وہ ابیحا سے 10 سال بڑا تھا اور ابیحا بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن انہیں کسی نہ کسی طرح ابیحا کو یہاں سے نکالنا تھا۔ تو سب بڑوں کی رضامندی سے ابیحا اور فارس خانزادہ کا نکاح کر دیا گیا۔ طے یہ پایا گیا کہ اس کی طرف اس طرح شادی ہوگی، رخصتی 3-4 سال بعد ہو جائے گی۔ فارس خانزادہ جو اپنے بزنس کو کھڑا کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا، یہ سب دیکھ کے بہت پریشان ہو گیا۔ وسیم انکل نے جب اس سے پوچھا تو وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر سکا تھا، کیونکہ وسیم انکل کے اس کے اوپر بہت احسان تھے۔ ابیحا کے ماموں اور مامی کچھ نہ کر سکے اور وہ ابیحا کو حویلی لے آئے۔ دادی نے ابیحا اور فارس کا کمرہ الگ ہی رکھا تھا، اور فارس کو اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ابیحا کو تو اس وقت اتنی سمجھ بھی نہیں تھی اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ شروع میں تو وہ ابیحا کو ایک چھوٹا بچہ ہی سمجھتا تھا، پر وہ بات ایک چھوٹی بچی جیسی ہی تھی، حد سے زیادہ شرارتی، اپنی منمانی کرنے والی۔ اس نے سب کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ فارس کے ساتھ جان بوجھ کر پنگے لیتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی اور پریشان کرتی تھی۔ وہ غصہ تو بہت ہوتا تھا، مگر آج تک کبھی بھی اس نے ابیحا کو اونچی آواز میں نہیں پکارا تھا، اور دھیرے دھیرے ابیحا کو اپنے رشتے کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہر وقت غصے میں رہنے والا خوبصورت روبدار پرسنالٹی کا مالک فارس خانزادہ اس کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ چکا تھا۔ اوپر ان کے بیچ بنے اس رشتے کا بھی اثر تھا کہ وہ من ہی من میں فارس خانزادہ کو پسند کرنے لگی تھی، اس کی محبت میں پوری کی پوری ڈوب چکی تھی، لیکن فارس اس کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا۔ اسے یاد ہے ایک بار سب لوگ شادی پہ جا رہے تھے، باقی سارے لوگ گاڑیوں میں بھر کے جا چکے تھے، صرف ابیحا رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن دادی نے کہا ابیحا اس طرح حویلی میں اکیلی رہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے دادی نے جاتے ہوئے فارس سے کہا تھا کہ ابیحا کو دوا دلا کر اپنے ساتھ شادی میں لے آنا، اور فارس نے حامی بھر لی تھی۔ ابیحا کو دیکھ کر وہ خود تیار ہونے کے کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ تقریباً آدھی گھنٹے بعد لوٹا تو وہ ابھی بھی تیار نہیں ہوئی تھی، بری طرح پسینے میں نہائی ہوئی اپنی فراک کی زپ میں الجھی ہوئی تھی کہ فارس نے اندر قدم رکھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہاں دادی نے فون کر کر کے میرا برا حال کر دیا ہے۔ لیکن فارس، میں تو تیار ہو گئی تھی، لیکن اس زپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ وہ بے دھڑک فارس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی تھی، جہاں اس کی زپ بری طرح اپنی جگہ پہ اٹک گئی تھی۔ سفید نازک کمر پر فارس کی نگاہیں اٹک گئی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے ابیحا کو اس روپ میں دیکھا تھا۔ اس لہنگے میں وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ اس کی شادی کو 8 مہینے ہو چکے تھے اور اب وہ 16 سال کی ہو گئی تھی۔ تو تم دوسرے کپڑے پہن لو، فارس نے نگاہیں چراتے اسے مشورہ دیا تھا۔ دوسرے کپڑے میں نے ٹرائی کیے تھے، لیکن وہ مجھے فٹ نہیں آ رہے۔
باقی ڈیلی یوز والے کپڑے ہیں، انہیں تو میں نہیں پہن سکتی نا۔ سارے کپڑے چھوٹے پڑ گئے ہیں، بس یہی لہنگا تھا جو تھوڑا فٹ آ رہا تھا، حالانکہ ٹائٹ تو یہ بھی ہے۔ فارس کی نظریں اس کے بھرے بھرے وجود پر اٹک گئی تھی۔ جب وہ اس حویلی میں آئی تھی تو ایک دم دبلی پتلی تھی، لیکن ان 8 مہینوں میں اس کا جسم کافی بڑھ چکا تھا۔ اس کا بلاؤز اس کی دھڑکنوں پر دھیرے دھیرے ٹائٹ ہو رہا تھا۔ پلیز آپ میری زپ لگا دیں۔ وہ یا تو اتنی معصوم تھی یا پھر بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ آگ سے کھیل رہی تھی۔ فارس خانزادہ ایک جوان جذبات سے بھرپور مرد تھا، اور ابیحہ اس کی بیوی، خوبصورت کم عمر۔ وہ بھول چکی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے خود کو پیش کرے گی تو وہ کیسے خود کو سنبھال پائے گا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے اپنے ہاتھ زپ کی طرف بڑھائے، اور بے خودی میں فارس کے ہاتھ نے اس کے نازک نازک وجود کو محسوس کیا تھا، اور اس کے پورے بدن میں ایک سحر سا اٹھا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، ایک جائز رشتے میں بندھی ہوئی تھی، اور اوپر سے تنہائی۔ وہ کیسے خود کو سنبھالتا؟ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی تھی، گلا خشک ہو گیا تھا۔ ابیحہ کی دائیں طرف گردن پہ ایک کالا تل، جسے چھونے کے لیے فارس کا من بے قرار ہوا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے اپنے ہونٹ اس کالے تل پہ رکھ دیے تھے۔ فارس کی گرم ہونٹوں کا لمس جیسے ہی ابیحہ کو اپنی گردن پہ محسوس ہوا، وہ بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ بھلے ہی وہ فارس کو پسند کرتی تھی، لیکن اس طرح ابھی فارس کا اس کے قریب آنا اسے اندر تک جکڑ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ اس سے دور ہٹی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں چمکتی مدہوشی کے رنگ دیکھ کر وہ بری طرح بدحواس ہوئی تھی۔ آپ جائیں، میں دوسرے کپڑے پہن لوں گی، بدحواسی سے کہتے اس نے کبٹ کھول کے کپڑے نکالنا شروع کر دیے تھے۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ اسے اب فارس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا، اور فارس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، بری طرح احساس۔ ابیحہ بھی ابھی صرف 16 سال کی تھی، اور ابھی سے وہ اس پر جذبات لٹانا کہاں کی عقل مندی تھی۔ اور اسی دن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنے جذبات کبھی بھی ابیحہ پر ظاہر نہیں ہونے دے گا، جب تک وہ ایک سمجھدار میچور لڑکی نہیں بن جاتی، جب تک اس رشتے کی نزاکت کو سمجھنے نہیں لگتی۔ ابھی وہ چھوٹی تھی، ان سب باتوں کی اسے سمجھ نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا، اور ابیحہ نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو مشکل سے قابو میں کیا تھا۔ چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا، اور یہی وہ پہلا لمس تھا جو اسے فارس سے ملا تھا، اور وہ فارس کی صحبت کے لیے اب بار بار مچلنے لگی تھی، جبکہ فارس نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ جس جگہ وہ رہتے تھے وہاں سے اس کا آفس کافی دور پڑتا تھا، تقریباً 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ گھر والوں کی اجازت سے اس نے اپنے آفس کے پاس ایک اپارٹمنٹ خرید لیا تھا، لیکن ابیحہ کی ضد تھی کہ وہ بھی فارس کے ساتھ جائے گی۔ فارس کے بنا وہ کیسے جیے گی، یہ سوچ کر ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ سب لوگوں نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن ابیحہ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ضد باندھی تھی کہ اس نے بس فارس کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے گھر کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ابیحہ کی رخصتی کر دینی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ لینے سے پہلے دادی نے فارس کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ فارس بیٹا، ابیحہ کی ضد کو دیکھتے ہوئے میں اس کی رخصتی کر دینا چاہتی ہوں۔ تم اس کے شوہر ہو، اور بیوی کا حق ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، لیکن فارس بیٹا، ابیحہ ابھی چھوٹی ہے، معصوم ہے، نادان ہے، ابھی اس رشتے کی اتنی سمجھ نہیں۔ میں امید کرتی ہوں تم میری باتوں کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، تم سمجھدار ہو، اس رشتے کو تھوڑا ٹائم دینا۔ دادی آپ فکر مت کریں، میں آپ کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ اور دادی نے سکون بھرا سانس لیتے فارس کی پیشانی کو چوم لیا تھا، اور اس طرح فارس ابیحہ کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ دونوں مل کے حویلی جاتے تھے، اور کافی سارا وقت اپنوں کے بیچ بتاتے۔ اس وقت بھی وہ حویلی میں ہی ابیحہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسپتال سے سیدھا ابیحہ کو حویلی لے کے آیا تھا، اور ابھی بھی وہ ایک چھوٹی سی گڑیا کی طرح اس کے بازوؤں میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب فارس نے بہت ہی پیار سے اس کی پیشانی کو چھوا تھا، اب فارس ابیحہ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا، اسے باہر گھمانے لے جاتا، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس کراتا۔ کبھی کبھی اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اسے گڈ نائٹ کہتا، اور ابیحہ کے لیے تو یہی بہت تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی۔ وہ فارس کو لے کر ڈر گئی تھی، انسیکیور ہونے لگی تھی، کہیں فارس اسے چھوڑ نہ دے۔ لیکن فارس نے اب اسے دھیرے دھیرے اپنی محبت کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا، تو اس کے دل میں ایک سکون اتر گیا تھا۔ اب وہ بہت ہی خوش رہنے لگی تھی، پڑھائی پر بھی دھیان دینے لگی تھی،
اس کے 18ویں برتھ ڈے پر فارس نے اسے ایک موبائل گفٹ کیا تھا، جسے پا کر ابیہا بہت خوش تھی۔ فارس کا ارادہ تھا کہ ابیہا اکنامکس کا کورس کرے اور اس کے ساتھ اس کے بزنس میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑی رہے، اور ابیہا کو بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ خود بھی تو ہر قدم پہ فارس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور پھر پورا 1 سال اور گزر چکا تھا۔ اس سال بھی بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا، بس نہیں بدلا تھا تو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار، جو آج ویسے بھی جو آج بھی ایک ویسا ہی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے محسوس کرتے تھے۔ جس دن وہ آفس سے آیا تو وہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن جب اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو ابیہا اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس کی من میں بے چینی نے سر اٹھایا۔ فارس کا اپارٹمنٹ سب سے ٹاپ پہ تھا۔ ضرور ابیہا چھت پہ ہوگی، کیونکہ اسے بارش کا موسم بہت پسند تھا، لیکن بارش کا موسم انجوائے کرتے ہوئے وہ بھول چکی تھی کہ ذرا سا بھیگنے سے ہی وہ بیمار پڑ جاتی تھی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ فارس بڑبڑاتا ہوا اوپر کی طرف بڑھا اور ٹیرس پر پہنچ کر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان آ گئی۔ اس کا خیال صحیح نکلا تھا۔ وہ بارش میں دونوں ہاتھ پھیلائے بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ فارس کو دیکھتے ہی وہ وہیں سے اچھل کے بولی تھی، فارس پلیز آؤ نا، دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے بارش میں۔ بے وقوف لڑکی، ابھی تمہیں مزہ آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں چھینکیں شروع ہو جائیں گی۔ کچھ نہیں ہوتا فارس، پلیز آؤ نا، ہم دونوں ساتھ مل کے نہائیں گے۔ اور نہ جانے کیا سوچ کے فارس بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہو گیا تھا۔ بارش کی بوندیں دونوں کو بھگوتی جا رہی تھی، اور دھیرے دھیرے ابیہا کو ٹھنڈ لگنے لگی تھی، لیکن اس فارس کی صحبت میں وہ بہت سکون محسوس مل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہوئے پوری طرح بارش کو انجوائے کر رہی تھی، لیکن وہ کب تک ٹھنڈ کو برداشت کرتی؟ بارش کے پانی سے اسے ویسے ہی الرجی تھی۔ یہ ایک دو زوردار چیخ مارتے وہ فارس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کر لی نا طبیعت خراب، چلو اب نیچے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا تھا اور تولیے سے اسے سکھانے لگا، ساتھ ہی اسے ڈانٹ بھی رہا تھا۔ اب بس بھی کر دو فارس، کتنا ڈانٹو گے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ایک اور چیخ مار دی۔ اب جلدی جا کے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کپڑے نکالتا ہوں۔ اسے باتھ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا، اور باتھ روم میں جا کر گرم پانی سے شاور لیتے ہوئے ابیہا کی جان میں جان آئی تھی۔ ابیہا، یہ لو کپڑے، جلدی سے نکلو، میں نے بھی نہانا ہے۔ اس نے دروازے پہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ رکھا، لیکن دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ شاید جلد بازی میں ابیہا اسے اندر سے بند کرنا بھول گئی تھی، اور دروازہ اندر کو کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی ابیہا شاور کے نیچے کھڑی شاور لے رہی تھی۔ فارس کی نظریں اس کے خوبصورت نازک وجود پہ پڑیں تو اس کی دھڑکنیں دھڑک اٹھی تھی۔ بے اختیار اس کے قدم ابیہا کی طرف بڑھے تھے۔ ابیہا سانس روکے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے فارس کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ ایک جھٹکے سے ابیہا کو اس نے پیچھے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گردن سے گیلے بالوں کو ہٹاتے وہ دھیرے دھیرے اس کی گردن اور پیٹ پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ جب ابیہا 16 کی تھی تب اس نے پہلی بار ابیہا کے لیے اپنے دل میں جذبات محسوس کیے تھے، اور آج ابیہا 19 سال کی ہو گئی تھی۔ پچھلے 3 سال سے وہ خود پہ پہرے بٹھائے ہوئے تھا، لیکن آج وہ یہ پہرے خود توڑ دینا چاہتا تھا۔ اور جب فارس اس کے ہاتھ اس کے نرم دھڑکنوں پہ گئے تو ابیہا مچلتے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کے کانپتے ہونٹوں سے فارس کا نام نکلا تھا، ابیہا پلیز، اب اور نہیں، اب اور خود پر پہرے نہیں بٹھا سکتا۔ کہتے ہوئے اس نے ابیہا کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اندر کمرے میں لا کے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ دھیرے سے اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا تھا، دھیرے دھیرے اس کے حسن کو قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارنے لگا، جس کے بعد وہ اس کی گردن پر آیا اور اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشان بنانے لگا۔ وہ پوری طرح مچل رہی تھی، کبھی شرما کے اس کے سینے میں چھپ جاتی تو کبھی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیتی، اور یہ منظر فارس کے لیے بہت انوکھا تھا، بہت ہی پیارا۔ اس کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ یہ پل کبھی ختم نہ ہو۔ کیا تم اس رشتے کی شروعات کے لیے تیار ہو سچ میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں؟ وہ ایک پل کے لیے پھر ہٹتا بہت ہی پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ تیزی سے سر نامے ہلا گئی۔ میں ان سب کے لیے تیار ہوں فارس، کیا تم مجھے برداشت کر لو گی؟ فارس نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ یہ تو میں نہیں جانتی فارس، مگر میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے، کیونکہ فارس اسے بہت الجھا رہا تھا۔ ہر طرح کا موقع وہ پہلے کبھی نہیں کر پائی تھی۔ فارس نے اسے ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا، پھر اس نے اگلے ہی پل جلدی سے اپنی شرٹ اتاری
اور پھر سے اس پہ جھک گیا۔ اب وہ اس کے چہرے کے ہر روپ کو چھو رہا تھا۔ چہرے سے ہوتے ہوتے وہ اس کی گردن پر آیا تھا، اور پھر اس کی گردن سے ہوتے ہوئے وہ اس کی نرم دھڑکنوں کی گلابی موتیوں کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، اور اگلے ہی پل وہ اس کے وجود میں زور سے اتر گیا تھا۔ میٹھا میٹھا درد جو ابیحہ کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا، اور اس نے زور سے اپنے ناخن فارس کے کندھے پہ گاڑ دیے۔ یہ سب کچھ وہ بہت دھیرے سے سہ رہا تھا، بلکہ دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہا تھا۔ تمہارے ساتھ ایک بہت ہی اچھی زندگی بیتنے والی ہے ابیحہ، وہ ایک پل کے لیے اسے آزاد کرتے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اور پھر اس کے کان کی لو کو ایک بار پھر اپنی دانتوں میں دبا گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم انکمفرٹیبل ہو تو مجھے فوراً بتا دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے گہرے لہجے میں بولا تو بے ساختہ اسے اپنی محبت پر فخر ہونے لگا۔ ابیحہ کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار محسوس ہو رہا تھا، جو اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ پھر وہ بھی اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، جس طرح سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے چھوٹے بچے سے پوچھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ تو مجھ سے وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ وہ ان نازک پلوں میں بھی اس سے زندگی بھر کا ساتھ دینے کا وعدہ مانگ رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں تو سانس لینا بھی چھوڑ دوں گا، اور میری زندگی میری سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ یہ زندگی میں نے تمہارے ساتھ بتانی ہے۔ پوری رات وہ اس کی محبت کے سحر میں ڈوبی رہی۔ کبھی وہ تھوڑا سخت ہو جاتا تو کبھی اپنی نرمی سے اسے چھو جاتا۔ جس رات اس نے اپنے حسن کا جادو ابیحہ پہ چھلکا دیا، اور ابیحہ بھی اس کے ہر روپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کی شرابی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے نا؟ اگر شکایت ہے تو وہ شکایت بھی میں ابھی اور اسی وقت دور کر سکتا ہوں۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا شرارت سے بولا تھا۔ وہ نہ جانے کب کا اٹھ گیا تھا اور اب آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، جبکہ ابیحہ کی تو نیند ہی اب کھلی تھی۔ میری توبہ جو اب میں تم سے کوئی شکایت کروں۔ اسے رات کا جنونی روپ یاد کر کے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تمہیں یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ میں اپنا حق کسی دوسری عورت سے لے لوں گا؟ وہ جان بوجھ کے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ بھی ہوا تو دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ اس نے ٹائی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ 5 فٹ 2 انچ کی نازک سی لڑکی جو مشکل سے اس کے کندھے تک پہنچتی تھی، اپنی مرضیاں اس پر باس کی طرح چلا رہی تھی۔ ارے نہیں میڈم جی، یہ ظلم مت کیجیے گا، میں تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ نوٹنکی کرنے والے انداز میں بولا، اور ابیحہ کھل کھلا کے ہنس پڑی۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی، جب جاتے جاتے وہ تھوڑا سا اس کے قریب جھکا تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، تیار رہنا، ہم ڈنر باہر کریں گے اور پھر ڈنر کے بعد آئس کریم کھانے بھی چلیں گے۔ سچ؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میرا من پسند فلیور بٹر اسکاچ، یاد ہے نا؟ وہ بچوں کی طرح ہی خوش ہو رہی تھی، اچھل رہی تھی، اور فارس نے اپنے پیشانی مسل لی تھی۔ اس کی بیوی ابھی بھی بڑی نہیں ہوئی تھی۔